السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 4 اور 5 کو آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیواروں کے پیچھے سے ان حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا سبب نزول یہ ہے کہ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو لے کر آئے ہیں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنو تمیم کا ایک وفد جو دیہاتیوں کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آ کر آپ کو باہر سے آوازیں دینے لگا، اور ساتھ یہ بات بھی کہنے لگا کہ ہماری مدح کرنا، ہماری تعریف کرنا ہماری زینت ہے اور ہماری مذمت کرنا عیب ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے، تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بعض نے بعض سے کہا کہ ہمیں اس آدمی کے پاس لے کر چلیں، اگر وہ نبی ہوا تو ہم اس کی اتباع کریں گے اور دنیا کے معزز ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، اگر وہ بادشاہ ہوا تو ہم اس کے پہلو میں رہیں گے۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اونچی اونچی آواز میں پکارنے لگے، یا محمد کہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے حجرہ مبارک کے اندر آرام فرما رہے تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرما دیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ حجرہ کسے کہتے ہیں؟ زمین کا وہ قطع، وہ حصہ جس کے گرد دیوار بنی ہوئی ہوتی ہے، گھر کے صحن کے چار دیواری کو حجرہ کہا جاتا ہے۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر تھے، یہ 9 حجرے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے جن کو باہر سے بالوں کے ٹاڑ جو ہوتے ہیں ان سے ڈھانپا ہوا تھا، اور آگے فرماتے ہیں کہ کمرے سے صحن تک جو لمبائی ہے یعنی صحن کی وہ 9 سے 10.5 فٹ کے قریب تھی، اور کمرے کا جو اندرونی حصہ ہے وہ تقریباً 15 فٹ کے قریب تھا۔ گھر کی چوڑائی جو ہے وہ تقریباً 10.5 فٹ یا 12 فٹ کے قریب تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر میں جایا کرتا تھا، تو ان کی چھت کو میں ہاتھ لگا لیا کرتا تھا، یعنی اتنی اونچی ہوا کرتی تھی کہ میں ہاتھ لگ جایا کرتا تھا، اس سے زیادہ اوپر نہیں تھی۔ ولید بن عبد الملک جو بنو امیہ کا ایک بادشاہ گزرا ہے، سن 96 ہجری تک اس کی جو ہے وہ دور حکومت رہی ہے، سن 86 سے لے کر تقریباً۔ اس کے دور حکومت کے اندر ان حجروں کو جو ہے نا گرایا گیا ہے، اور گرا کر مسجد نبوی کے اندر شامل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے لوگ بہت رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے یہ پسند تھا کہ ان حجروں کو اس حالت پر باقی رہنے دیا جاتا تاکہ اہل مدینہ کے بچے بڑے ہوتے اور دنیا سے آنے والے تمام لوگ آ کر ان کو دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کیسی تھی، کن گھروں میں اکتفا کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ختم ہوتی، حرص اور لالچ ختم ہوتا، اور زہد و تقوی جو ہے وہ بڑھ جاتا اور دنیا سے بے رغبتی حاصل ہوتی۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے ادب کو بیان کیا، دوسری آیت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو بیان فرمایا ہے کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اور آگے اسی آیت کو بیان فرما دیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں
اکثرہم لا یعقلون، اکثر عقل ہی نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہوئے آواز دینا لا یعقلون ہے، بے عقلی ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے جو لا یعقلون کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ڈانٹ رہے ہیں اور تمام مسلمانوں کو اس ادب کی تعلیم دے رہے ہیں کہ بھئی جب بھی اللہ اور اس کے رسول کو پکارنا ہے ایک اچھے انداز میں پکارنا ہے۔ امام ابن جزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ بے عقل تھے، ان میں کچھ لوگ عقل رکھنے والے بھی تھے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ عقل نہیں رکھنے والے تھے۔ اور آگے یہ بھی بات فرمائی، یا تو یہ بات ہے یا پھر یہ بات ہے کہ سب کے سب ہی کم عقل لوگ تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو تھوڑا سا بھی بلند کر لے تو وہ لوگ بے عقل ہو جائیں گے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو بلند کرے گا تو وہ بے عقل قرار دیا جائے گا، لا یعقلون میں اس کا شمار ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، آیت نمبر 5 کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ وہ ان کی طرف نکلتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے وہ بہتر تھا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ رب العزت بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ ان دیہاتیوں کا، ان اعرابیوں کا یہ آواز دینا یہ ایک نامناسب اور صحیح عمل نہیں تھا۔ اگر یہ آواز دینے کی بجائے صبر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اپنے پاس تشریف لانے کا انتظار کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ ان کا صبر و انتظار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی تھا، اور اس ادب کو ملوز خاطر رکھنے کی وجہ سے ان کو اجر و ثواب بھی ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ان سے خوش دلی کے ساتھ ملتے اور زیادہ بہتر طریقے سے ان کی ضروریات کو پوری بھی فرماتے۔ صاف ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ آرام کر رہا ہے، سارا دن مصروف ہوتا ہے، اگر جب وہ آرام کر رہا ہے اس وقت اس کو اگر پکارا جائے، اس کو بلایا جائے تو وہ چاہے ضرورت کو پورا کر دے لیکن خوش دلی کے ساتھ نہیں کرے گا۔ اس طرح جس طرح اس کو عام حالت میں اگر پکارا جاتا ہے وہ خوش دلی کے ساتھ ملتا ہے، لیکن جب وہ آرام کر رہا ہے اس وقت پکارا جاتا ہے، وہ دونوں حالتوں کے اندر ایک فرق آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی فکر کرنے والے ہیں، ہر وقت امت کی ذمہ داری کو نبھانے والے ہیں، ہر وقت ایسی فکر و عمل میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ ایک وقت کے اندر وہ آرام فرما رہے ہیں یا گھر کے کسی کام کے اندر وہ مشغول ہیں۔ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پکارا جائے تو صاحب ذرا اللہ کے رسول دل کے اندر کوئی بات لے کر نہ بھی آئیں، لیکن وہ اس طریقے سے وہ کام نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ بات بیان فرمائی وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر آپ صبر کریں، صبر کرنے کی وجہ سے آپ کو زیادہ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، آپ کے لیے سب سے زیادہ وہ بہتر ہوتا، آپ کو اچھے نتائج کے ساتھ وہ کام پورا ہوتا آپ کا۔ تو یہی بات جو ہے یہ ادب ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے اساتذہ اکرام، اہل علم اور مسلمانوں کے جو اکابر اور امراء ہیں جو دن بھر مختلف مصروفیات کے اندر مشغول رہتے ہیں، جب وہ فارغ ہوتے ہیں، وہ کسی کام کے لیے گھر میں جاتے ہیں تو ان کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب وہ شیخ صاحب، عالم صاحب، مولانا صاحب یا کوئی اہل علم جو ہے یا کوئی امراء میں سے کو آرام کر رہا ہے تو اس وقت اس کے آرام کے اندر خلل ڈالا جائے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، حق تو یہ تھا کہ ان لوگوں کو ان کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نہ کوئی سزا ملتی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے، ان کی آواز میں ان کو پکارا ہے، ان کے آرام کے اندر خلل ڈالا ہے۔ مگر چونکہ وہ سب یہ کام جو ہوا تھا یہ ان کی بے عقلی کی وجہ سے ہوا تھا، کم عقلی کی وجہ سے تھا، جان بوجھ کر نہیں تھا، اس لیے پھر اللہ رب العزت نے آخر میں فرما دیا واللہ غفور الرحیم، واللہ رب العزت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی مغفرت کی طرف بھی اشارہ فرما دیا، اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ ان سے یہ کام ایک کم عقلی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے
کہ اللہ رب العزت انسان کو اس کی نادانی کی وجہ سے، اس کے کم علم کی وجہ سے یا نسیان کی وجہ سے، اس کے بھول جانے کی وجہ سے اس کو سزا نہیں دیتے ہیں۔ انسان کے اوپر اس وقت وہ جرم سرزد ہوتا ہے، اس وقت اس کے اوپر وہ سزا لاگو ہوتی ہے جب انسان جان بوجھ کر کام کرتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور بھی بات کر دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے اور دیوار کے باہر سے آپ تک آواز بھی جاتی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے والوں کو اللہ رب العزت نے بے عقل قرار دے دیا ہے۔ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو کیسے ہماری بات کو سن سکتے ہیں یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن سکتے ہیں؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، وہ ہمارے پاس ہیں، لیکن ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہم تک پہنچنا یا ہم اپنی آواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچانا، یہ بات نہیں ہے، ایسا کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کے بارے میں فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے ایک پردہ ہے، یعنی کہ وہ سن نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو اس کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، ڈائریکٹ سنتے نہیں ہیں، پھر بھی پہنچایا جاتا ہے۔ تو جو لوگ اب بھی ہزاروں میل دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، ان کے اس مقصد کے لیے کیسے وہ پورا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کے سوا کوئی پورا کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بھی جو ہے لا یعقلون کے زمرے میں آتے ہیں، یہ لوگ بھی کم عقل ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔